السلام علیکم ویورز، دس یور بلڈر الیاس خان اگین ود انڈر ٹاپک۔ آج کا موضوع رہے گا کہ ہم گھروں کا کاروبار کس طرح کر سکتے ہیں، چونکہ ریسنٹلی ہماری جو ریل اسٹیٹ کے اپنے کلائنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی سوال آتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹس کریں تو کیسا رہے گا، پوٹینشیل کیا ہے، اس وقت مارکیٹ انالیسس کی جائیں اور ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو سال 2023 کا ذرا کمپیریزن میں کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ابھی تو اینڈنگ ہے، تقریباً 28-29 دسمبر چل رہا ہے۔ 2024 کے اوپر الگ سی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس سال کی تک کیا کیا پروگریس تھی، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا اور ریکمنڈیشنز کیا رہیں گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو کنسٹرکشن کی دنیا جاننے کو ملے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا موضوع دیکھیں، اپنا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن کے پاس تقریباً 2-2.5-3 کروڑ کی منیمم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں شارٹ ٹائم کے اندر اس سے ریٹرن لوں۔ تو اگر آپ شارٹ ٹائم کنزیومر ہے یا شارٹ ٹرم کسٹمر ہے تو اس بزنس کے اندر انٹری مت ماریں۔ اس بزنس کے اندر پروفٹ بھی بہت ہے، لیکن اس بزنس کے اندر رسک بھی بہت ہے، کیونکہ اگر آپ نئے ہیں تو یہ آپ ہیوی رسک اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو چیزوں کو ہاؤ نو نہیں ہے، علم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایکسپیرینس میں اور نالج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب میں اس طرح بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں یار اس بزنس پہ تو بہت ہے یہ ہے، لیکن جب میں وہ بزنس کرنے پہ بیٹھوں گا، پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آؤں گا تو چیزیں کچھ اور دکھیں گی اور مجھے پھر تکلیف بھی ہوگی اور میں مایوس بھی ہوں گا، لیکن تب وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر ایکسپیرینس نہیں ہے، ظاہر سی بات ہر انسان سٹارٹ لینا چاہتا ہے، جس طرح ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں فائلز کے اندر، پوزیشنیبل پلاٹس کے اندر، تو وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کنسلٹنٹ۔ اور اگر آپ کو کسی کنسلٹنٹ کا نہیں پتہ، کسی کنسلٹنٹ کو نہیں جانتے، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، رابطہ کریں انشاءاللہ اس طرح کنسلٹنسی دیں گے کہ عمر بھر یاد رکھیں گے، کیونکہ ہمارا مین کام ہے کنسلٹنسی بھی دینا اور اس کے بعد ایک اچھی سروسز دینا، جس کے بعد میں ہم آپ کو جواب دہ ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس وقت جو میں مین سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلاٹس پہلے کی نظر سے اگر آج دیکھیں تو تقریباً 10-15% سستے ہو چکے ہیں۔ کروڑ کا پلاٹ اس وقت 90 میں ہے، 90 کا پلاٹ 75 میں، 75 کا پلاٹ 60-65 کے اندر، یعنی کہ 10-15 لاکھ کا ڈفرینس آ چکا ہے، جو کہ آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ایک پروفٹ بن چکا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ پلاٹ کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ شاید پلاٹ نیچے ہیں، مثال بحری کی بات کروں، کسی بھی بلاک میں 5 مرلہ منیمم بات کروں، اچھا پلاٹ جو پہلے 90-95 کا تھا وہ آج آپ کو 80-75 تک مل جاتا ہے، 85 تک بھی مل جاتا ہے، مکس ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر، باقی جو ایکسیس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلاٹ تو کم ہو چکا ہے، لیکن اس طرف ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو سیلنگ ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر پلاٹ کی پرائسز دیکھی جائیں تو کمپیریٹیولی اس سال کے سٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تب کیا پرائسز تھیں، آج تو 10 سے 15 لاکھ کا اتار ہمیں نظر آیا ہے۔ ہر سوسائٹی کے اندر ویری کرتا ہے، لیکن جو پوزیشنیبل ڈیولپ پلاٹس ہے اس کے اندر خاص فرق نہیں آیا، یعنی کہ وہ میکسیمم 4-5 لاکھ تک کا فرق آیا، لیکن یہ بھی ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ 4-5 لاکھ آپ یہاں پہ بچا کے آپ کنسٹرکشن میں اچھی کوالٹی کا کام کروا سکتے ہیں۔ وہی سیکنڈ پوائنٹ میرا رہے گا کہ ہائی رسک آپ لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ انویسٹمنٹ۔ دیکھیں، میں ہمیشہ بہت پہلے سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ یہ معنی نہیں رکھتا آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، معنی یہ رکھتا ہے آپ کس طریقے سے لگا رہے ہیں اور کس کے تھرو لگا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوتا، کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی پارٹنر نہیں ہوتا جو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یار اس کو الگ پیسے دینے ہوں گے، یار اس کو الگ خرچہ دینا ہوگا، کہ یار اس کو الگ کرنا پڑے گا، تو اس سوچ کے مارے، اس ذرا سی سیونگ کے مارے بعد میں وہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ نقصان کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تو ہائی رسک لینے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر نیو ہیں، اور تیسرا پوائنٹ سب سے مین جو ہم فیس کرتے ہیں کہ اس علاقے کی، اس پلاٹ کی، اس کلچر کی پوٹینشیل ویلیو نہیں دیکھتے۔ اب مثال پلاٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے پلاٹ کے اوپر ایک ورکنگ کرنی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ بتائے گا، وہ آپ کا کنسلٹنٹ بتائے گا، وہ آپ کا کنسلٹنٹ بتائے گا۔ آپ نہیں کچھ خود کر سکتے، آپ کو شاید پہلے کا پتہ ہو لیکن بعد کا شاید آپ کو علم نہ ہو۔ اب مثال میں دیکھیں، جب آپ یہ جو بلڈنگ بزنس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاؤس کنسٹرکشن بزنس، گھر بنایا، پلاٹ خریدا، گھر بنایا، بیچ دیا، 40-50 لاکھ 30 لاکھ کما لیا، مزہ آ گیا، اور انویسٹ کرو اور گھر بناؤ اور پروجیکٹس بناؤ، ختم۔
لیکن جو مین چیز ہے وہ پوٹینشیل آپ دیکھیں. اب جو اس بزنس میں دو چیزیں مین ہیں, گھر, اور گھر کس پہ بنتا ہے؟ پلاٹ پہ. پہلے پلاٹ کے اوپر فوکس رہیں. اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی پلاٹ پڑا ہے, پہلے اس کی ویلیو دیکھیں. اس میں 2 پوائنٹس آتے ہیں, ڈیولپڈ ایریا, نان ڈیولپڈ. ڈیولپڈ ایریا ہے تو پروفٹ آپ کو اچھا ملے گا, وقت پہ ملے گا, محنت اتنی نہیں کرنی پڑے گی. نان ڈیولپ ایریا ہے, پلاٹ سستا ہوگا, ٹائم زیادہ لگے گا, وہاں کی پوٹینشیل ویلیو آپ نے دیکھنی ہے. اب یہ پوٹینشیل ویلیو میں فی الحال صرف پلاٹ تک رکھ رہا ہوں, گھر تک نہیں رکھ رہا, کیونکہ گھر کی الگ پوٹینشیل ویلیوز ہوتی ہیں. اب مثال میں نے لیٹ سپوز مثال دیتا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے اندر میں نے پلاٹ لیا. میں اگر آپ کو اپنے کلائنٹ کی سٹوری بتاؤں, میں بلکہ مثال کی بجائے میں ایک آپ کو لائیو ایگزامپل بتا دیتا ہوں. بحریہ ٹاؤن میں ہم نے اپنے کلائنٹ کو پلاٹ لے کے دیا تقریباً 70-75 لاکھ کا, ایگزیکٹ نہیں کہنا چاہوں گا. بحریہ ٹاؤن کے اندر بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ڈیولپڈ ایریا میں اس کو بنا کے دیا 8 سے 9 ماہ کے اندر. اور ایک ڈیزائنر گھر تھا. وہ میرے جو ڈیلیورڈ پروجیکٹس والا سیکشن ہے, لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن, وہ دیکھیں آپ, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ جب ہم نے بنایا, کاسٹ آف کنسٹرکشن کو دیکھا, پھر پلاٹ پرائس کو دیکھا, اور اس کو ایک تقریباً 8 سے 10 ماہ ہولڈ کیا. یعنی کہ وہ انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا تھا, اپنے لیے بنایا تھا. لیکن ہم ہمیشہ آپ کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ شاید آپ یہ کر لیں تو شاید کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے بیچنے کی, تو آپ اس پوائنٹ کو ضرور دیکھیے گا. ہمارے ساتھ جب ریل اسٹیٹ میں بھی کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے دونوں نظر سے دیکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ لانگ ٹرم یعنی کہ اینڈ کسٹمر ہیں, آپ بہت لانگ ٹرم چلانا چاہیں, لیکن آپ نے شارٹ میں بھی ذرا سا غور کرنا ہے کہ شارٹ میں بھی مجھے کوئی فائدہ ہو, اگر ایمرجنسی کیس میں مجھے ایک چیز سیل آؤٹ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے تو اپنے لیے بنایا تھا, لیکن آج کی اگر میں اس کو ویلیو بتاؤں تو وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50 لاکھ کے پروفٹ کے اندر ہے منیمم. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب ذرا مارکیٹ ڈاؤن ہے, 30 لاکھ سمجھ لو, ٹھیک ہوگا. لیکن جس ٹائم میں نے اس کو ساری چیزیں اپڈیٹ کرتا رہا, اس نے خود مجھے بتایا کہ بھائی آج کل تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے, اور یعنی کہ بحریہ کی اگر میں آپ کو ڈیمانڈز بتاؤں 5 مرلہ کی, تو منیمم 170-180 ایوریج گھر جو ہے. اور اگر ڈیزائنر گھر A+ کوالٹی میں بنا ہوا ہے تو وہ 215-220 کے اندر بھی بکتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, اور بیچ کے بھی دیے. تو سمپل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں پلاٹ کو. وہ جو پلاٹ اس نے 70-75 کا ہم نے اس کو دلوا کے دیا تھا, آج وہ پلاٹ 84 سے 85 لاکھ روپے کا ہے, 5 مرلے کا. تو ایک آپ کا پروفٹ یہ بنتا ہے, پلاٹ کا الگ بنتا ہے آپ کا, کہ آپ پلاٹ کو بھی دیکھیں اور پھر کوشش کریں کہ میں ایک اچھے ایریا میں ایک سستا پلاٹ نکالنے کی کوشش کروں. آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے, وہ سب کرے گا آپ کے لیے. فرسٹ. سیکنڈ, پوٹینشیل آپ دیکھیں وہاں پہ گھروں کی ڈیمانڈ کیا چل رہی ہے, وہاں پہ کس طرح کے گھر ہیں. اب مثال وہاں پہ سارے گھر ایسے ہیں کہ کمیونٹی اچھی نہیں ہے, ماحول اچھا نہیں ہے, آپ نے وہاں پہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کلوز کر دی, تو 100 میں سے 40 یا 50% چانسز ہیں آپ کے اس گھر میں اچھے پروفٹ اٹھانے کی. کیونکہ کلچر وہاں پہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر مثال آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس بجٹ کا, اس لیول کا بندہ شاید اس جگہ کو پسند نہ کرے, تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ بجٹ کہاں لگا رہے ہیں, کتنا لگا رہے ہیں, کس کلچر کے اندر لگا رہے ہیں, پھر ڈیمانڈ آپ کیا رکھنے والے ہیں. اس کو آپ پہلے سے آپ نے یہ ساری چیزیں فائنل کرنی ہوتی ہے, ایک ایسٹیمیٹ, ایک پروبیشن بنانی ہوتی ہے. تو پوٹینشیل آپ دیکھیں, جو پلاٹ ہے اس کا بھی, جو گھر ہے اس کا بھی. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جب ہم اس انویسٹمنٹس میں آتے ہیں تو ہم زیادہ بچت کرنے کی کوشش میں ایوریج گھر بناتے ہیں. ایوریج کا مطلب سمپل سادہ سا گھر, کوالٹی بھی خاص نہیں ہوتی. تو میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مارکیٹ میں 2 قسم کے گھر نہیں بکتے, جو اوور پرائس ہیں یعنی کہ جس کی ڈیمانڈ آپ زیادہ کر رہے ہیں, ساتھ اسی طریقے اسی کنڈیشن کا فل نیا گھر, مثال وہ 2 کروڑ کا ہے, آپ 220 میں بیچ رہے ہیں, تو آپ کا نہیں بکنے والا. تو ایک اوور پرائس. لیکن یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایوریج گھر. دوسری جو قسم ہے وہ ایوریج گھر کی تھی. ایوریج گھر نہیں بک رہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. کیونکہ اب مثال بحریہ سوسائٹی ہے, بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, DHA ہیں, یا اس طرح کی مزید اچھی بہت سی سوسائٹیز بہت ہیں ہر شہر میں. تو ادھر ایک بڑا بندہ آنا چاہے گا, وہ سمپل گھر کو نہیں پسند کرے گا. شاید وہ اوورسیز ہو, اس کے ذہن میں کچھ اور سٹرکچر ہوں, ڈرائنگز کچھ اور ہوں. تو آپ کو ڈیزائنر یا ایک ولا ٹائپ گھر بنانا چاہیے, اور اس کے اندر جو کنسٹرکشن کی کوالٹی ہے وہ A ہو یا A+ اسٹینڈرڈ کی کوالٹی آپ اس میں استعمال کریں, تاکہ آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے وائل سیلنگ آؤٹ, بیچتے وقت, لیکن جو ویلیو ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی. کیونکہ جب لوگ آئیں گے چیک کریں گے, کیونکہ جب
ایک اور بات، جب آپ گھر خریدنے جاتے ہیں تو بھی کنسلٹنٹ کو لے کے جائیں کہ اس گھر کو ذرا چیک کریں، معائنہ کریں، ٹیسٹ کریں ہر ایک چیز، کیا یہ میرے لیے ٹھیک بھی ہے، یہ جو کوالٹی کمٹ کر رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں، تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہمیں اس سب چیزوں کا ہونا ہوا ہے کہ ہم جاتے ہیں 10-15 منٹ اس گھر میں گھومتے ہیں، کچھ اسٹرکچرز، کچھ ڈرائنگس، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ گھر ریکمینڈڈ ہے، یہ نہیں ریکمینڈڈ. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، خواہ وہ بڑا گھر ہے چھوٹا گھر ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ آپ نے اگر اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اے یا اے پلس کوالٹی کے اندر اپنا گھر بنائیں. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو گھر پہلے 3 سے 5 ماہ کے اندر بک رہا تھا وہی گھر اس وقت 7, 8, 9, 10 ماہ کے اندر بک رہا ہے. اگر بہت ہی بڑا گھر ہے تو سال بھی لگ سکتا ہے. میں نے ایسے گھر ابھی بھی سیل پہ لگے ہیں فور سیل، کہ سال گزر گیا میں اس کو دیکھ رہا ہوں فور سیل. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ جو انویسٹر ہے اسی کی ہے کہ آپ مارکیٹ کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے یا جب وہ اس بزنس کو سٹارٹ کر رہے تھے، انہوں نے پلاٹ خرید لیا، پھر کنسٹرکشن کر رہے تھے، اس ٹائم کنسٹرکشن ریٹ بھی الگ تھا، مارکیٹ ویلیو بھی الگ تھی. آج مارکیٹ ڈاؤن ہے تو آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے، میں بیچوں گا، نقصان ہے. تو بھائی جان سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. تو آپ نے مارکیٹ ویلیو دیکھنی ہے. کنسلٹنٹ نہیں تھا، اگر یہ مار آپ نے کھا ہی لی ہے تو پھر آپ اس طرح کریں. نہیں تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے اپنے ایسے کلائنٹس بھی دیکھے ہیں جنہوں نے پلاٹس لیے ہیں جب کنسٹرکشن ریٹ بہت ہائی گیا. کنسٹرکشن ریٹ سے ہمارا کام زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری مارکیٹ پوٹینشیل ویلیو سے کام ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا ویلیوز ہیں. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ویلیوز آنے والے وقت میں ذرا بہت ڈاؤن جانے والی، تو ہم نے مشورے دیے، ہم نے میٹنگس کی کہ بھائی اس وقت اگر آپ ہولڈ کر لیں انویسٹمنٹ تو اچھا رہے گا. آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ایسی ہوئی ہے، پلاٹ میں نے آپ کو ایسی جگہ پہ دلوایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر گھر نہ بھی بنائیں نا تو منیمم سے منیمم میں آپ کو 1 ملین کا پروفٹ دلواؤں گا. لیکن ہاں اگر پھر مارکیٹ اچھی ہوتی ہے، ہائپ میں جانے کا خدشہ ہو، ہمیں پتہ لگے کہ اب ذرا اوپر جائے گی، تب آپ کنسٹرکشن کریں. پھر جب مارکیٹ کی ویلیو لینا چاہیں، کیونکہ 4-5 قسم کی مائنڈ سیٹس ہوتی ہیں کلائنٹس کی، ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے. اب ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے فرق نہیں ہے، ہاں بنائیں، 7 ماہ لگتے ہیں، 8 ماہ لگتے ہیں، آپ کوئی بات نہیں. کوئی ہوگا جو شارٹ وہ کہے گا یار مجھے کم وقت میں نے پھر یہ صبر لوگوں سے بہت نہیں ہوتا. کیونکہ وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جب ہم گھر بنا لیتے ہیں 7 سے 8 ماہ آپ مینٹیننس بل پے کریں گے، یہ آپ اپنے اس میں شامل کریں کہ یہ بھی میرا ایکسپینس ہے. آپ چوکی دار رکھتے ہیں، خواہ وہ 15,000 پہ رکھتے ہیں، 10,000 پہ رکھتے ہیں، 20 پہ رکھتے ہیں، 50 پہ رکھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. اس کو آپ سیلری دیں گے، آپ گھر میں صفائی کروائیں گے اس چوکی دار سے تھرو، آپ مینٹیننس دیں گے، آپ بل دیں گے، لوگ دیکھتے آئیں گے، بجلی چلے گی، الیکٹرسٹی چلے گی، سوشل میڈیا والے آئیں گے، وہ ویڈیوز بنائیں گے آپ کو گھر کو مارکیٹ کرنے کے لیے. پھر اس میں ایک بڑی غلطی ہم اس گھر کو بیچتے وقت کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کا گھر جو ہوتا ہے وہ رول جاتا ہے. میں گیا آپ سے پوچھا بھائی گھر کتنے کا بیچیں گے مجھے، یعنی کہ فائنل بتائیں. آپ نے کہا 5 کروڑ. میں گیا، میں ویڈیو بنائی، میں کہا بھائی 5.20 پہ ملے گا آپ کو. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا 5.30 پہ ملے گا آپ کو. ایک اور بندہ آیا، آپ نے بتایا 5 ہوگا، وہ ویڈیو میں کلیم کرے گا کہ بھائی 4.70، وہ پھر آپ کے پاس آئے گا کہ فائنل مجھے اس طرح کر کے دے دیں. تو وہ جو گھر ہوتا ہے وہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو کہہ رہے ہیں یہ گھر بک ہی نہیں رہا. ذہن میں کیا بنتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا. وہ لوگ مائنڈ سیٹس میں اسکرینس پہ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے. تو مشورہ یہ بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مزید مشورے دیتا رہوں گا، لیکن مشورہ یہ بھی ہے کہ ایک سوشل میڈیا والے کو چنیں، ایک سیلر کو چنیں، لیکن اچھا چنیں تاکہ وہی آپ پہ کام کریں. ہاں اس سے نہیں بکتا، آپ اس کو ایک ٹائم دیں، نہیں بکتا ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں. کیونکہ آیا دن آپ کے پاس بائکس پہ، سائیکلس پہ، گاڑی میں لوگ آئیں گے، ویڈیوز بنائیں گے. بس اتنی ویڈیوز بن جاتی ہیں کہ آپ کو مکس آفرز آنے لگتی ہیں، تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بہت گر جاتا ہے. ایک یہ مشورہ میرا آپ کے لیے تھا. باقی وہی بات ہے، اوور پرائز نہ ہو، ایوریج گھر نہ ہو. اوور پرائز ہوگا تو بھی نہیں بکے گا، اور ایوریج گھر ہوگا تو جو آپ ڈیمانڈ سوچ رہے ہوں گے وہ آپ کی پوری نہیں ہونے والی. کنسٹرکشن مٹیریل کے اوپر غور کریں، ریٹس کے اوپر غور کریں. اس وقت سریے اور جو اینٹیں ہیں اس کے ریٹس کے اندر فرق آ رہا ہے. ونٹر کا سیزن ہے، اسموک کا سیزن ہے لاہور اسپیشلی، تو اینٹیں جو ہوتی ہیں سپلائی کم ہو جاتی ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں. سریے کا بھی اسی طرح، ٹرانسپورٹیشن کے بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. پیٹرول اس وقت سستا ہو چکا ہے پہلے سے مطابق، شاید ایک پیش گوئی یہ بھی ہے، پیشن گوئی کہ شاید مزید سستا ہو. تو سریے سے ہم ایک امید لگا سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی سستا ہوتا ہے. لیکن ابھی مجھے آج ایک خبر ملی کہ ذرا سی ریٹس کے اندر فلکچویشن ہوئی ہے، ذرا ریٹس آئے گئے ہیں اسٹیل کے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے اکیلے میں، آپ کا کنسلٹنٹ جو ہوگا. اب ہم ہیں تو ہمیں اے سے لے کر زیڈ تک پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا ریٹس چل رہی ہیں، فنیشنگ کے دوران کہاں پہ ریٹس میں تبدیلی آ رہی، کون سی چیز مہنگی ہونے جا رہی، کون سی سستی. آپ کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں
وہ ریکمنڈیشنز ہم اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ایک روپے کی بچت کر سکے اور اینڈ میں اس کا پھل مل سکے. تو اگین خلاصہ کنسلٹ ود کنسلٹنٹ, سمجھے ہوئے ایک کریڈیبل بندے کو ہائر کریں, ساتھ بٹھائیں, 1-2 کپ چائے پلائیں, کچھ بسکٹ کھلائیں, وہ آپ کو سارے مشورے دے گا. ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. کام ہو چکا ہے, اینڈنگ ہے, اسٹارٹنگ ہے, مڈ ہے, کچھ اور مشورہ, تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا مشورہ ایسا ہوگا جو آپ انشاءاللہ عمر بھر یاد رکھیں گے کہ کسی نے مشورہ دیا تھا, کیونکہ مشورہ امانت ہے, مشورے میں اجر و ثواب ہیں. یہی میری آج کی ویڈیو تھی, یہی میرا موضوع تھا. مزید اگر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں جاننا چاہتے ہیں, ہمارے ڈیلیورڈ پروجیکٹس, سروسز ہم کیا کیا دیتے ہیں, فنیشنگ سروسز دیتے ہیں, کارپینٹری سروسز دیتے ہیں, رینوویشن سروسز دیتے ہیں, ووڈن ورک سروسز, انٹیریئر فنیشنگ, ایکسٹیریئر فنیشنگ, بہت سی چیزیں ہیں. وہ لنکس بھی نیچے دے دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر ضرور فالو کیجیے, آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ وہاں پر ہم شارٹ فارم میں اپنے پروجیکٹس بھی دکھاتے ہیں. موسٹلی آپ لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ انڈور ہوتی ہے, آپ کائنڈلی سائٹ کے اوپر بھی جائے کریں, ویڈیوز بنائیں کریں. تو انشاءاللہ بہت جلد میں کچھ مصروف ہوں, کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں, کچھ نئی چیزیں لانچ کرنے والا ہوں اپنے برانڈ کے لیے, اپنی کمپنی کے لیے, اپنے گروپ کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ سائٹس پہ بھی جائیں گے, آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ ہے ہمارا کام, یہ ہے ہماری کوالٹی اور یہ ہے ہمارا برانڈ. ملوں گا مزید ویڈیوز کے ساتھ. اللہ نگہبان.